بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مؤرخہ 22 جون بروز پیر BSH آورہ۔ اردو کی 9ویں کلاس شاعری کا سلسلہ ہے۔ آج کا شاعر شہریار ہے جو آج کا سبق کا حصہ ہے بیٹا۔ اخلاق محمد خان صاحب کا نام ہے۔ شہریار اصل میں ان کا قلمی نام ہے۔ 1936 میں بریلی UP میں ایک جگہ ہے، اتر پردیش ہندوستان میں، وہاں پیدا ہوئے۔ تقریباً ساری تعلیم انہوں نے علی گڑھ میں حاصل کی ہے اور مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے بہرحال علی گڑھ میں ہی یہ مختلف خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہیں کے کسی ایڈیٹر رہے اخبار کے بھی، اور پھر وہیں بحیثیت ایک استاد مقرر ہوئے ہیں۔ شہریار بہت زبردست شاعر ہیں اور زبان شناور ہیں، زبان کے رموز کو پہچاننے والے ہیں، اور کلاسیکی روایات یعنی کہ اپنی روایاتی اقدار کو شاعری کی جو رہی ہے اس کو انہوں نے تھامے رکھا۔ انداز سخن سب سے جدا گانا ہے۔ جو بھی کچھ ان سے متعلق لکھا گیا وہ کتاب میں، اسے آپ ضرور پڑھیں اور اپنے آپ سے خود اس نوٹ کو بنائیں۔ ان کی غزل نمبر 1 ہے، اس کی ضروری تشریح ذرا دیکھیے گا کہ زخموں کو رفو کر لیں، دل شاد کریں پھر سے۔ رفو کہتے ہیں جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو پھر اس کو رفو کر دیتے ہیں، یعنی اس کی اس انداز سے سلائی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کی سلائی ہو چکی تھی، یہ پھٹا ہوا تھا۔ زخم کو اسے بھر دینے کو رفو کہتے ہیں، کپڑے کو۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ ذرا آؤ زندگی دوبارہ سے سمیٹیں اور دوبارہ سے جئیں، اور جو پرانے مصیبتوں اور غم کی وجہ سے زخم تھے ان کو ذرا بھر لیں، دل کو ذرا خوش کر لیں۔ خوابوں کی کوئی دنیا آباد کریں پھر سے۔ دنیا جو کبھی ہم خوابوں میں رہتے تھے اور کبھی ہم جو صرف تمناؤں میں رہتے تھے، آؤ ذرا کوئی نئی تمنائیں پیدا کریں، مستقبل کی کوئی نئی دنیا ہم بسائیں جو خوابوں کی طرح خوبصورت ہو۔ گویا کہ کچھ پرانی یادوں کو جو اچھی نہیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور شاعر چاہتا ہے کہ ایک نئی دنیا آباد ہو جہاں مصیبتیں نہ ہوں، جہاں پرانے غم نہ ہوں۔ مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا، دل ان سے تقاضا کر بیداد کریں پھر سے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک عرصہ ہوا جینے کا احساس نہیں ہے، لگ رہا ہے کہ جیسے ہم جی نہیں رہے ہیں، کیونکہ شاعر کے نزدیک جینا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی اس کو ستائے، کوئی اس پر مصیبتیں لائے، کوئی اس کو غم اور درد اور دکھ دے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ دل ان سے تقاضا کر۔ یہ مخاطب ہے گویا کہ زمانے سے کہ اے دل تو زمانے سے ذرا مانگ مصیبتیں اور غم اور درد دکھ، بیداد کریں پھر سے، تاکہ درد و دکھ کی وجہ سے زندگی میں جینے کا مزہ آئے۔ گویا ان کے نزدیک جینے کا مزہ دکھ درد میں ہے۔ مجرم کے کٹھڑے میں پھر ہم کو کھڑا کر دو، ہو رسم کہن تازہ فریاد کریں پھر سے۔ کٹھڑا جانتے ہیں، کٹھڑا کہتے ہیں جہاں عدالت کا وہ خاص مقام نشست جہاں پہ مجرم کھڑا ہوتا ہے۔ کہہ رہا پھر ہم کو زمانے کے سامنے کٹھڑے میں لا کے کھڑا کر دو مجرم کی طرح، تاکہ گزشتہ کی جو مصائب اور مصیبتیں ہیں، زمانہ ہے، وہی دوبارہ سے تازہ ہو۔ کوہن کہتے ہیں پرانا۔ گویا شاعر کے نزدیک نئے زمانے کے نئے انداز اچھے نہیں ہیں، میں اس کو برا کہتا ہوں، لہذا میں مجرم ہوں تو مجھے کٹھڑے میں کھڑا کر دو۔ میرے لیے پرانا زمانہ اور پرانے زمانے کے تقاضے اچھے تھے، فریاد کریں پھر سے، پرانے زمانے کو یاد کریں۔ اے اہل جنوں دیکھو زنجیر ہوئے سائے، ہم کیسے اٹھیں سوچو آزاد کریں پھر سے۔ یہ کہنا چاہتا ہے اپنے ہم زمانہ لوگوں سے، ہم عصر لوگوں سے، اور دیوانوں ذرا یہ تو دیکھو کہ سائے ہمارے وہ زنجیر بن چکے ہیں، گویا ہم قید ہو چکے ہیں۔ اپنے آپ کو بیداری کی دعوت دے کے کہتا ہے کہ ذرا آؤ اس طرز کو بدلیں اور ذرا اس سے آزادی حاصل کریں۔ یہ جو ہم نے زبردستی ایک نئے انداز کو اور نئی زندگی کے طور طریقوں کو زنجیر بنا کر اس میں ہم قید ہو گئے، ذرا آؤ اس سے ہم آزاد ہوتے ہیں۔
اب جی کے بہلنے کی ہے ایک یہی صورت، بیتی ہوئی کچھ یادیں باتیں ہم یاد کریں پھر سے۔ گویا گزشتہ زمانے کو یاد کر کے کہہ رہا ہے کہ دل کو خوش کرنے کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے بس ایک ہی اب طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ بیتے ہوئے زمانے کی کچھ باتیں، کچھ یادیں، ان کو ہم تازہ کریں، یعنی گزشتہ زمانے کی خوبیوں کو یاد کریں اور انہی کے ذریعے سے اپنے دلوں کو بہلائیں، ورنہ غم اور درد اور دکھ بہت دیا ہے اس جدید دور نے۔ وہ کہ جدید دور سے مطمئن نہیں ہیں، وہ پرانے دور کی اقدار و روایات، ویلیوز کو یاد کر کے اس پر ہی ماتم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہی دور پھر سے آئے۔ یہ شہریار کی غزل اول ہے، انشاءاللہ کل غزل ثانی ہوگی اور پھر اس کے بعد سوال و جواب۔ عزیز طلبہ، اسے اپنی کاپی پر نوٹ کیجیے، مختصر تشریحات ضروری حد تک کی جاتی ہیں اور یہی آپ کے لیے ظاہر آگے امتحان کا سامان ہوں گے۔ السلام علیکم۔